بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیلی جائزہ لیں گے پاکستان میں آٹے کے بحران کی وجوہات کا، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ مولانا فضل الرحمان کا 19 مارچ سے آئین پاکستان تحفظ تحریک کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم اور سابق افغان صدر بھی بھارتی متنازع شہریت قانون کے مخالف۔ شیخ حسینہ کے مطابق نیا قانون غیر ضروری تھا، جبکہ حامد کرزئی نے کہا ہے کہ نیا قانون تمام مذاہب کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آرمی پبلک اسکول حملے کے مرکزی ملزم احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی افواہیں۔ بین الاقوامی برادری ایران پر زور دے رہی ہے کہ وہ گرائے جانے والے یوکرینی مسافر طیارے کا بلیک باکس تفتیش کے لیے مغربی ممالک کے حوالے کرے، تاہم ایران کا موقف ہے کہ وہ خود اس بلیک باکس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی فوج کا موقف ہے کہ انہوں نے یوکرین کا طیارہ غلطی سے گرایا۔ یاد رہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیے جانے کے بعد ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے تھے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ پاکستان میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تندور بند ہو گئے ہیں اور نانبائیوں نے ہڑتال بھی کی ہے۔ 4 نانبائی گرفتار ہیں، جبکہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے صورتحال کا نوٹس تو لیا ہے اور صوبائی حکومتیں اسے مصنوعی بحران قرار دے رہی ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق لوگوں کے گھروں میں دسترخوان ویران اور بازاروں میں تندور بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے ملک میں آٹے کے بحران اور قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے 3 لاکھ ٹن گندم کی درآمد کی اجازت دے دی ہے، جس پر ریگولیٹری ڈیوٹی بھی عائد نہیں ہوگی۔ یہ بحرانی صورتحال ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان نے چند روز قبل ہی صوبائی حکام کو ہدایات جاری کی تھیں کہ وہ مہنگی اشیاء خوردنوش کا تدارک کرتے ہوئے عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ سال 2019 میں موسمیاتی تغیرات اور بے موسمی بارش کے باعث گندم کا پیداواری ہدف حاصل نہیں ہو سکا تھا اور گندم کی پیداوار 26.7 ملین ٹن کے برعکس 25 ملین ٹن کے لگ بھگ رہی۔ گندم کا پیداواری ہدف حاصل نہیں ہونے کو دیکھتے ہوئے گزشتہ سال مارچ میں ہی ملک میں گندم کے بحران کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ECC نے گزشتہ سال جولائی میں گندم کی برآمد پر پابندی عائد کی تھی اور وزارت تجارت نے ستمبر میں برآمد پر پابندی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ستمبر میں پابندی کے نوٹیفیکیشن کے اجرا تک رواں سال کے دوران 48,000 ٹن گندم برآمد کی گئی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ ملک میں گندم کے ذخائر دستیاب ہیں، البتہ صوبوں کو عدم ترسیل کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت کو باور کرایا گیا تھا کہ فیڈ ملز کو گندم کی فراہمی کے فیصلے سے بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تاہم وزارت غذائی تحفظ نے تدارک نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی دستیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ذخیرہ کی گئی 7 سے 8 لاکھ ٹن گندم فیڈ ملز کو جاری کر دی گئی، جس کے باعث قلت پیدا ہوئی ہے۔ مزید برآں فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ حکومت سے 3 ماہ قبل 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کا کہا گیا تھا تاکہ آٹے کی افغانستان سپلائی متاثر نہ ہو، تاہم حکومت نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ECC کا 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کے فیصلے پر عمل ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے لیے درکار وقت تک سندھ سے گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے گندم کی درآمد میں چند ماہ کا وقت لگے گا، جبکہ سندھ سے فصل آنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر حکومت اس وقت گندم درآمد کرتی ہے تو مارچ سے کٹائی کے لیے تیار گندم نہیں اٹھائی جائے گی، جس سے چھوٹے کسان کا نقصان ہوگا۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔